بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ ولما رأى أيديهم لا تصل إليهم نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط سورہ ہود کی ان آیات میں اللہ رب العالمین نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اور ان پر عذاب کا قصہ بیان فرمایا ہے اور تمہیدی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک حصہ، بشارت والا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 سال کی ہو گئی تھی اور ان کی بیوی حضرت سارہ کی عمر 99 سال کی ہو گئی تھی اور اولاد نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے دعا کی، اللہ رب العالمین نے حضرت کی دعا قبول فرمائی اور ایک نہیں دو بیٹے عطا فرمائے۔ سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل کے بعد 14 مہینے کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس آیت میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دینے کے لیے فرشتے آئے ہیں اور اسحاق علیہ السلام اتنے برگزیدہ پیغمبر اور اتنے بابرکت بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہ جتنے انبیاء بنی اسرائیل پیدا ہوئے وہ سب کے سب حضور سے پہلے جتنے انبیاء آئے وہ سب کے سب حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ حضرت یعقوب کا نام اسرائیل تھا، اس لیے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، اسرائیل کے بیٹے، اسرائیل کی نسل، اسرائیل کی اولاد۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں بیٹوں کو برکت والا بیٹا بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو پہلے بیٹے تھے حضرت اسماعیل، ان سے حضرت نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے یعنی
حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد کہیے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے بعد کے جتنے انبیاء کرام آئے وہ سب پیدا ہوئے، اس لیے سارے انبیاء کرام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، جد امجد ہونے کی وجہ سے بھی اور دادا ہونے کی وجہ سے بھی ظاہر سی بات ہے کہ نیک اولاد اپنے نیک آباء و اجداد کو یاد رکھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کو پوری امت میں باقی رکھ رکھا ہے۔ قیامت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام باقی رہے گا۔ ہم اور آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو اس میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، حضرت ابراہیم کا نام لیتے ہیں، وعلی آل ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، یہ آل حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اور ادھر انبیاء بنی اسرائیل تک، یہ سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل ہے کہ بابرکت آل ہیں، اس لیے اللہ کی رحمت طلب کی جاتی ہے۔ اور درود شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا جائے تو ہماری نماز کا گویا کہ جز ہو گیا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بھی رحمت کی دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے برکت مانگیں۔ غرض یہ کہ یہ فرشتے جو آسمان سے آئے تھے یہ کتنے فرشتے تھے؟ 3 فرشتے تھے، بعض روایتوں میں آتا ہے نہیں، اور زائد تھے 12 فرشتے تھے۔ غرض یہ کہ کتنے بھی ہوں، کم سے کم والی روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے اور حضرت جبریل کے ساتھ حضرت میکائیل علیہ السلام تھے اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے۔ یہ تینوں کے تینوں فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کیا بات ہے، کیسے تشریف آئی آپ حضرات کی؟ انہوں نے پہچان لیا کہ یہ آسمان کے فرشتے یہ کسی خاص کام کے لیے آئے ہوں گے، کسی خاص مہم پر بھیجے گئے ہوں گے۔ تو ان فرشتوں نے پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت بھی دے کے کی اور اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی نافرمان قوم کے اوپر بھیجے جانے کا واقعہ بتایا کہ مقصد بتایا کہ ہم اسی لیے بھیجے گئے ہیں کہ اب قوم لوط کو ختم کر دینا ہے اور ان کو بستی کو، ان کی جڑ کو ختم کر دینا ہے، اس کی نسل کو مٹا دینا ہے، کیونکہ وہ بڑے خبیث لوگ ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے کے ساتھ ساتھ وہ بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں۔ انہیں اپنی بیویوں کے پاس آنا چاہیے مگر وہ اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے لڑکوں سے ملتے ہیں، مردوں سے ملتے ہیں، جو بہت ہی برا گناہ ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بارہا ان کو منع کیا لیکن وہ اس ہم جنسی سے مانے نہیں تو بالآخر ان کو ختم کر دیا گیا۔ اس میں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کا اشارہ ہے اور دھمکی ہے کہ اگر کسی قوم میں یہ گناہ عام ہوگا، ہم جنسی کا گناہ عام ہوگا، تو اس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا، جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ نے عذاب بھیجا تھا ویسے ہی ان لوگوں پر بھی عذاب آ سکتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں یہ فرما دیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس گناہ کا ارتکاب کریں گے تو ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عذاب آ جائے گا۔ اس لیے ہم سب کو گناہوں سے بھی اللہ بچنے کی ضرورت ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمارے لیے اللہ نے شہوت پوری کرنے کے جائز راستے عنایت فرمائے ہیں، بیویاں عنایت فرمائی ہیں،
تو ہمیں بیویوں سے ہی ملنا چاہیے اور دوسرے گندے طریقے اختیار کرنا حرام فرما دیا ہے اللہ نے، تو ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سنیے، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ کہ ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر کے آئے۔ کس کی بشارت لے کر کے آئے؟ اسحاق علیہ السلام کی بشارت یہاں پر مراد ہے، جو کہ پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام 14 مہینے پہلے پیدا ہو چکے ہیں۔ یہ اسحاق علیہ السلام حضرت اسماعیل کے چھوٹے بھائی ہیں۔ بالبشرا سے مراد یہ ہے بشارت لے کر کے آئے۔ حضرت ابراہیم حضرت اسحاق کی بشارت لے کر کے آئے، اور حضرت اسحاق کے بعد جو حضرت یعقوب پیدا ہوں گے وہ اس کی بھی بشارت لے کر کے فرشتے پہنچے ہیں۔ قالوا سلاما، جب کسی کے پاس پہنچا جائے تو ادب یہ ہے کہ سلام کیا جائے۔ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی فرشتوں کے سلام کا سلام کے ذریعے جواب دیا۔ قالوا سلاما، فرشتوں نے سلام کیا، سلامن کہا، یعنی نسلمو سلامن علیکا، کہ ہم آپ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں کہ آپ بچ جائیں گے، کہ آپ برگزیدہ نبی ہیں، اور جو نافرمان قوم ہے وہ بچنے والی نہیں ہے، ان کے اوپر سلامتی نہیں ہے، آپ کے اوپر سلامتی ہے۔ قال سلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی فرشتے کو جواب دیا اور کہا سلام، یعنی آپ کے اوپر بھی اللہ کی طرف سے سلامتی ہو۔ اگر اللہ کی سلامتی انسان کو نصیب نہ ہو، فرشتوں کو نصیب نہ ہو، آسمان و زمین کو نصیب نہ ہو، تو یہ سب رکے نہیں، سب کے سب فنا ہو جائیں، برباد ہو جائیں۔ اس لیے فرشتے کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سلام کے جواب میں سلام کر رہے ہیں۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، جب کسی آدمی کے پاس کوئی مہمان آتا ہے تو اس مہمان کی ضیافت کے لیے آدمی چاہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ بنائیں، جلدی سے گھر میں جو حاضر ہو وہ لے کر کے آ جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شروع میں نہیں پہچانا کہ یہ فرشتے ہیں، سمجھا کہ یہ مہمان ہیں، تو جلدی سے گئے اور جا کر کے گائے کا ایک بچہ تھا، بچڑے کو ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد زمین میں کھود کر کے اور گرم پتھر میں پکاتے ہیں، خاص انداز سے بھونا جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پورے بچڑے کو گھی لگا کر کے، موٹے بچڑے کو اس میں گرم پتھر میں اور آگ میں بھونا۔ جب اچھی طرح سے بھون گیا تو لے کر کے فرشتے کے پاس پہنچے۔ کہتے ہیں کہ فرشتوں کے پاس ایک نوکدار تیر تھا، علامت کے طور پہ وہ لے کے آئے تھے کہ اللہ کا عذاب لے کر کے آنے والے ہیں۔ تو فرشتوں نے اس تیر سے گوشت کو چھوا اور کھایا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کیوں نہیں آپ لوگ کھا رہے ہیں؟ افلا تاکلون، کیوں نہیں؟ افلا تاکلون، کیوں نہیں آپ کھا رہے ہیں؟ آپ کو کھانا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اندر خوف محسوس کرنے لگے۔ کیوں کہ دشمنوں کا طریقہ یہ تھا کہ دشمن جب کسی کے اوپر حملہ کرنے والا ہوتا تھا تو جس آدمی کے اوپر حملہ کرنا ہے اس کا کھانا نہیں کھاتا تھا، اس کا نمک نہیں کھاتا تھا۔ اور حضرت ابراہیم کے سامنے یہ فرشتے بھی نہیں کھا رہے ہیں، تو وہ ڈر گئے اور سوچنے لگے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ دشمن ہیں اور ہمارے اوپر کوئی عذاب، کوئی حملہ کرنے والے ہیں اور ہمیں ستانے والے ہیں، لوٹنے والے ہیں۔ بہت گھبرا گئے ابراہیم علیہ السلام۔ فرمایا کیا؟ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، حنیذ کے معنی بھنا ہوا اور عجل کے معنی بچھڑا۔ کہیں پر بعجل حنیذ ہے اور کہیں پر بعجل سمین ہے۔ سمین کے معنی گھی لگا ہوا اور موٹا، سمن کے معنی موٹے کے آتے ہیں،
اور حنیف کے معنی بھونے کے آتے ہیں، تو ایسا ہوگا کہ بچڑا صحت مند ہوگا اور ان میں ان کو بھونا اور گھی لگایا تاکہ مزیدار ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا۔ بچڑے کا اور گایوں کا کھانا یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے آپ کے علاقے میں، کیرلا میں، اور آپ کے یہاں تو مسلمان اور غیر مسلم دونوں گائے کھاتے ہیں، مگر ہمارے علاقے میں غیر مسلم کھاتے نہیں ہیں، اور بعض کھاتے ہیں تو چھپ چھپا کر کے کھاتے ہیں تاکہ ان کے عقیدہ والوں کو معلوم نہ ہو جائے، کیونکہ اس کو بہت بڑا ایشو بنا دیا جاتا ہے ظلم کا، بہت بڑا۔ جیسے آج آپ لوگ حالات میں غور کر رہے ہوں گے کہ کس طرح سے حکومت چاہ رہی ہے کہ مسلمان اپنے دین کو چھوڑے اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو چھوڑے۔ مسلمانوں کو کوئی پریشانی نہیں ہے، مسلمان چھوڑ دیں گے کوئی بات نہیں، یہ جو ذبح کرنے کے اور گوشت کے سپلائنگ کی فیکٹریاں ہیں وہ انہی لوگوں کی ہے، انہی لوگوں کو نقصان ہوگا۔ مسلمانوں کو صبر کرنا چاہیے، تھوڑے دن کے بعد خود ہی وہ کہیں گے کہ ہم گائے پالتے ہیں اور آپ نوش فرمائیے، جیسا کہ وہ بہت سارے علاقوں میں غیر مسلمین ہی پالتے ہیں اور مسلمانوں سے بیچتے ہیں اور بیچ کر کے پیسے حاصل کر لیتے ہیں۔ غرض یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بچڑا لے کر کے آئے، بھنا ہوا بچڑا لے کر کے آئے، تیل میں تلا ہوا لے کر کے آئے۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم، تو جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ فرشتوں کے ہاتھ گوشت کی طرف نہیں پہنچ رہے ہیں، ارے وہ انسان ہوتے تب تو وہ کھاتے، لیکن وہ انسان تو ہے نہیں، لیکن ان کا ہاتھ گوشت کی طرف نہیں پہنچ رہا ہے۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، جب دیکھا کہ ان کا ہاتھ نہیں پہنچ رہا ہے گوشت کی طرف، نکرہم، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سب کو اجنبی سمجھا، یعنی ایسا سمجھا کہ جیسے کہ یہ لوگ انسان نہیں ہیں، انجانا سمجھا، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آخر کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچنے لگے، وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، ان سے خوف بھی محسوس کیا، ایک تو اجنبی پایا اور دوسرے خوف محسوس کیا کہ پتہ نہیں یہ کھا نہیں رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ دشمن ہو اور ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے آئے ہوں۔ فرشتوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے ہیں تو انہوں نے راز فاش کر دیا، کھول دی بات، اور کہا کہ آپ گھبرائیے نہیں، لا تخف، آپ خوف نہ کھائیے، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم جو بھیجے گئے ہیں یہ قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں، آپ کے پاس تو ہم ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ملاقات کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ایک بیٹا ہو گیا ہے اور دوسرا بیٹا بھی ہوگا، اسحاق ان کا نام، اسحاق علیہ السلام کی بشارت ہے، اور حضرت اسحاق کے بعد ان کی اولاد بھی ہوگی، یعنی حضرت یعقوب پیدا ہوں گے، تو ہم آپ کو بشارت دینے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی گھر کے اندر تھی، وہ سن رہی تھی، انہوں نے کہا، ہنسنے لگی وہ کہ یہ کیا بات ہے کہ ایک بوڑھے آدمی کو اور بوڑھی عورت کو آپ بشارت دے رہے ہیں، بیٹے کی بشارت دے رہے ہیں۔ تو فرشتے نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایسا ہی ارادہ رکھتے ہیں، اللہ کی قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ سوکھے درخت کو ہرا بھرا کر سکتے ہیں، اللہ رب العالمین بے پھل والے درخت میں پھل پیدا کر سکتے ہیں، تو اگر کسی انسان کو اولاد نہیں ہے تو اولاد دے سکتے ہیں، جوانی کی حالت میں بھی اولاد دے سکتے ہیں اور بڑھاپے کی حالت میں بھی اولاد دے سکتے ہیں۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کھڑی تھی، پس وہ ہنسنے لگی۔ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، تو ہم نے ان کو، حضرت سارہ کو اسحاق کی بشارت دی، اور صرف اسحاق کی نہیں، اسحاق کے بیٹے یعنی پوتے کی بھی بشارت دی۔ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بھی بشارت دی۔ قالت یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ، کہنے لگی حضرت سارہ، یا ویلتا،
یہ کیا تعجب کی بات ہے؟ کیا میں بچہ جنوں گی اس حال میں کہ میں بڈھی ہو گئی ہوں؟ وہ ہاذا بالی شیخا، اور یہ جو میرے شوہر ہیں حضرت ابراہیم یہ تو بوڑھے ہو گئے ہیں، تو بھلا اس زمانے میں کیوں اب بشارت دے رہے ہیں حضرت اسحاق کی؟ ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو عجیب بات ہے، ایک اولاد تو ہو گئی اور بڑی تمناؤں کے بعد ملی حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو آگے تو ایک اور کی جو بشارت دے رہے ہیں، پھر پوتے کی بشارت دے رہے ہیں، یہ تو عجیب چیز ہے۔ ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو عجیب چیز ہے۔ فرشتوں نے کہا اتعجبون من امر اللہ، اے سارا کیا آپ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے حکم سے تعجب کر رہے ہیں؟ اللہ کے حکم میں تو تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نبی کی بیوی ہیں اور آپ خرق عادت کو یعنی عادت کے خلاف کرنے کو دیکھتے رہتے ہیں اور معجزات کو اور کرامتوں کو آپ سمجھتے ہیں، پھر بھی آپ تعجب کر رہے ہیں۔ رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت، اے ابراہیم علیہ السلام کے گھر والے، اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکت تمہارے اوپر ہے۔ اللہ کی رحمت ہے اس لیے فرشتے آئے ہیں، اللہ کی برکت ہے کہ اولاد کی بشارت دے کر کے جا رہے ہیں، اولاد ہوگی، اللہ کی نبوت آپ کے گھر میں ہے، اللہ کی عبادت آپ کے گھر میں ہے، اللہ رب العالمین کی پرستاری آپ کے گھر میں ہے۔ انہ حمید مجید، اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی قابل تعریف ہیں، اللہ تبارک و تعالی پاک ہیں، بڑے بزرگ ہیں۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع، تو جب ابراہیم علیہ السلام سے خوف ختم ہو گیا، کیا کس چیز کا خوف؟ کہ مہمان ہیں اور کھا نہیں رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ مہمان نہ ہو یہ دشمن ہو، وہ خوف تھا، وہ خوف ختم ہو گیا جب انہوں نے بتایا کہ ہم فرشتے ہیں، تو خوف ختم ہو گیا۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام سے خوف ختم ہو گیا، وجاءتہ البشریٰ، اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت آ گئی، حضرت اسحاق کی بشارت آ گئی اور حضرت یعقوب کی بشارت آ گئی۔ تو فرشتوں نے جو کہا کہ ہم قوم لوط کی بستیوں کے اوپر بھیجے گئے ہیں، تو حضرت ابراہیم نے فرشتوں سے دلائل کی روشنی میں حجت کی، بحث کی۔ کیا بحث کی؟ اے فرشتے، آپ کیسے آ رہے ہیں اس 4 بستیوں کو ختم کرنے کے لیے؟ 4 گاؤں تھے، بڑے بڑے گاؤں تھے، قصبے تھے، 4 قصبے تھے، یہ صدوم کہلاتے تھے۔ یہ صدوم بستی کو ختم کرنے کے لیے جو آپ آئے ہیں، ان 4 کو کیا کیسے آپ ختم کریں گے؟ جس جگہ 300 مسلمان رہتے ہوں، کیا آپ اس جگہ عذاب دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا؟ اس پر عذاب آ سکتا ہے؟ تو حضرت فرشتوں نے کہا، حضرات فرشتوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ حضرت جبریل نے کہا کہ ہاں صحیح ہے کہ جہاں 300 آدمی مسلمان ہو وہاں عذاب نہیں آ سکتا ہے۔ تو کہا کہ یہ بتاؤ کہ جہاں 200 مسلمان ہو تو اس پر عذاب آئے گا اللہ کا؟ تو حضرت جبریل نے اور فرشتوں نے جواب دیا کہ نہیں آئے گا۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر کہیں پر 40 آدمی ہو تو کیا اس پر اللہ کا عذاب آئے گا؟ تو حضرات ملائکہ نے کہا نہیں آئے گا۔ پھر حضرت ابراہیم نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ جہاں کہیں 1 آدمی مسلمان ہو روئے زمین پر، کیا اس پر عذاب آئے گا؟ تو فرشتوں نے کہا نہیں آئے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بتائیے، یہ جو بستی ہے اس میں نافرمان بہت ہیں، لیکن اللہ کو ماننے والے مسلمان کتنے ہیں؟ اور سب سے بڑے مسلمان تو حضرت لوط علیہ السلام ہیں، اور حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے لوگ ہیں، اور جو ان پر ایمان لانے والے ہیں یہ سب تو مسلمان ہیں۔ تو کیسے حضرت لوط علیہ السلام کے ہوتے ہوئے اس گاؤں پر اور اس قصبے پر اللہ کا عذاب آ جائے گا؟ فرشتوں نے کہا کہ حضرت آپ کی ساری بات ہم نے سن لی، آپ اتنا زیادہ دلائل نہ دیجیے،
اللہ کا جو عذاب آ رہا ہے یہ مسلمانوں پہ نہیں آ رہا ہے. ہم حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ راتوں رات سارے مسلمانوں کو خبر کر دیں اور سب کو لے کر کے باہر چلے جائیں. جب یہ باہر نکل جائیں گے تب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش ہو گئے کہ مومنین پہ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، کافروں پہ، نافرمانوں پہ، مردوں سے شہوت پوری کرنے والوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا. تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش ہو گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس رونے والے تھے، گر گرانے والے تھے، اللہ کی طرف توجہ دینے والے تھے. کہتے ہیں یجادلنا فی قوم لوط، حضرت ابراہیم ہم سے بحث کرنے لگے، حجت کرنے لگے قوم لوط کے سلسلے میں. اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے رحم دل تھے، اللہ کے پاس بہت رونے والے تھے. ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، ابراہیم علیہ السلام کی 3 صفت بیان کی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ حلیم تھے، برداشت کرنے والے تھے، جلدی سے ان کو غصہ نہیں آتا تھا، وہ بہت زیادہ برداشت کرنے والے اور اپنے اندر قوت تحمل رکھنے والے تھے. اواہ، اللہ رب العالمین کے سامنے گر گرانے والے تھے. منیب، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہونے والے تھے، توبہ کرنے والے تھے. اللہ کی طرف سے آواز آئی یا ابراہیم عارض عن ھذا، اے ابراہیم اس بحث کو چھوڑو، عارض عن ھذا اس بحث کو چھوڑ دو. انہ قد جاء امر ربک، بے شک آپ کے رب کا حکم آ گیا ہے، یعنی اللہ کا عذاب آنا یقینی ہو گیا ہے. اس لیے ان کافروں کو اللہ رب العالمین چھوڑیں گے نہیں. وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، ان لوگوں پر عذاب آ جائے گا جو لوٹنے والا نہیں ہے. آپ کہیں کہ عذاب لوٹ جائے، ایسا ہرگز اللہ کا ارادہ نہیں ہے. اللہ سخت غصے میں ہے اور اس لیے اتنے بڑے بڑے طاقتور فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے بھیج رکھا ہے. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، کہتے ہیں کہ یہ لوگ امرت پرست تھے اور مردوں سے، لڑکوں سے اپنی شہوت پوری کرتے تھے. تو جب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رخصت ہو کر کے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، تو ان فرشتوں نے جب وہاں قیام کیا تو پوری قوم دیوانہ ہو گئی کہ کیسے یہ فرشتے تو آئے تھے گھر میں، ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں آئے تھے، رات کا وقت تھا، لیکن حضرت لوط علیہ السلام حضرت لوط کے گھر میں آئے تھے، رات کا وقت تھا، لیکن حضرت لوط کی جو بیوی تھی ایک بہت نافرمان بیوی تھی، وہ چپ سے گھر سے نکلی اور نوجوانوں کو بتا دیا، گنڈوں کو بتا دیا، یہ شہوت پرست لڑکوں کو بتا دیا کہ یہ حسین و جمیل لڑکے ان کے گھر میں آئے ہوئے ہیں. اب وہ سب کے سب امنڈ پڑے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر. تو حضرت لوط نے کہا کہ دیکھو یہ ہمارے مہمان ہیں، مہمانوں کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرو اور میری فضیلت اور بے عزتی نہ کرو، مجھے ذلیل نہ کرو. تم لوگوں کو اب شہوت پوری کرنی ہے تو قوم کی بیٹیاں ہیں، عورتیں ہیں، ان سے تم نکاح کر کے اور جائز طریقے سے اپنی شہوت پوری کرو. یا یہ مطلب ہوا، یہ مطلب تھا کہ میری بیٹیاں ہیں، یہ جو میرے گھر کی بیٹیاں ہیں، ان بیٹیوں سے تم نکاح کر لو اور نکاح کر کے شہوت اپنی پوری کرو. اس لیے کہ اس زمانے میں مومن عورت کا نکاح کافر مرد سے جائز تھا. جیسے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حضور نے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح جو کیا ہے وہ کافر سے کیا ہے، کیونکہ اس وقت نکاح جائز تھا. ایک حضرت ام کلثوم ہے، ان کا نکاح، یعنی ایک حضرت زینب ہے، ان کا نکاح ابو العاص سے کیا، اور ایک غالباً ام کلثوم ہے جن کا نکاح عتبہ ابن ابو لہب سے کیا. تو بعد میں جب قرآن کی آیت نازل ہو گئی
لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن کہ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے، اور مومنہ عورتیں بھی مشرک مردوں سے نکاح نہ کریں۔ اللہ کا حکم آ گیا تو اس کے بعد سے نکاح بند ہو گیا۔ غرض یہ کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹیوں کے لیے حضرت لوط نے کہا کہ ہماری بیٹیاں ہیں، ان سے جائز طریقے سے تم نکاح کر سکتے ہو، لیکن مہمانوں کی بے عزتی نہ کرو، ہمیں ذلیل نہ کرو۔ لیکن یہ جو لوگ نافرمان ہوتے ہیں ان کو اللہ کا ڈر نہیں ہوتا ہے، وہ لوگ مان نہیں رہے تھے، تو فرشتوں نے کہا کہ حضرت آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے، ہم انسان نہیں ہیں کہ ہم ان کے قابو میں آ جائیں گے، ہم تو فرشتے ہیں اور بہت طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، چھوڑ دیجئے ہم ان کو بتاتے ہیں۔ حضرت لوط خاموش ہوئے۔ جب یہ سارے لوگ حضرت لوط کے سامنے آنے لگے تو فرشتوں نے میں سے حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے سر سے ایک اشارہ کیا، ایک ہی اشارے میں سارے کے سارے لوگ اندھے ہو گئے اور اندھے ہو کر کے بھاگنے لگے، بھاگنے کے لیے ان کو راستہ نہیں مل رہا تھا۔ حضرت جبریل نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ دیکھیے اب آپ جتنے مسلمان ہیں ان سب کو خبر کر دیجئے اور وہ سب آپ کے ساتھ ہو جائیں، اور آپ کے گھر کے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ کر لیجئے، یہ سب گھر کے آبادی کے باہر چلے جائیں، اور ان کے اوپر عذاب آنے والا ہے، پلٹ کر کے بھی نہ دیکھیں، اگر کوئی پلٹ کر کے دیکھے گا تو اس کے اوپر بھی عذاب آ سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام سب لوگوں کو لے کر کے قوم صدوم قصبے سے باہر ہوئے۔ جب باہر ہوئے تو بیوی بھی ساتھ ہو گئی تھی، جو نافرمان تھی کافرہ تھی وہ بھی ساتھ ہو گئی تھی، لیکن جب اللہ کا عذاب آسمان سے آیا اور وہ لوگ ہلاک ہوئے تو بیوی نے پلٹ کر کے دیکھا اور کہا ہائے ہائے ہماری قوم ختم ہو گئی۔ بس اللہ کی طرف سے ایک پتھر آیا اور اس کے اوپر لگا، اتنی تیز پتھر کی چوٹ لگی کہ وہ عورت اسی جگہ ختم ہو گئی۔ اللہ رب العالمین کے اسی مضمون کو یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، جب ہمارے پیغمبران حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آ گئے تو حضرت لوط علیہ السلام کو بڑی تکلیف ہوئی اور ان کی وجہ سے وہ تنگ دل ہوئے۔ کاہے تکلیف ہوئی کہ یہ حسین و جمیل لڑکے ہیں تو یہ قوم آ کر کے ان کے ساتھ بدتمیزی کرے گی، اس کی وجہ سے ان کا دل تنگ ہوا۔ وقال هذا يوم عصیب، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت سخت دن ہے، آج کا دن بہت سخت دن ہے۔ بیوی نے جا کر کے بتا دیا لوگوں کو، وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، بس حضرت لوط کی قوم ان کے پاس دوڑ کر کے بھاگ کر کے آنے لگی۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اس سے پہلے وہ گناہ کرتے تھے اور گناہوں سے یہی گناہ مراد ہے ہم جنسی۔ قال یا قومی ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، حضرت لوط علیہ السلام نے عاجزی کے ساتھ کہا اے لوگو یہ ہماری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے زیادہ پاک ہیں۔ یعنی ان بیٹیوں سے مراد یا تو قوم کی بیٹیاں ہیں کہ نبی باپ ہوتے ہیں اور قوم کی بیٹیاں ان کی بیٹیاں ہوتی ہیں، قوم کی عورتیں ان کی بیٹیاں ہوتی ہیں، یا یہ کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کی طرف اشارہ کیا۔ فاتقوا اللہ، اے لوگوں اللہ سے ڈرو، یہ کام گناہ ہے اور گناہ کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر کے گناہ سے پیچھے ہو جانا چاہیے۔ ولا تخزونی فی ضیفی، میرے مہمان کے سلسلے میں تم لوگ مجھے ذلیل نہ کرو۔ الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں سے کوئی ایک آدمی بھی ہدایت یاب نہیں ہے، کوئی بھلا مانوس نہیں ہے، کوئی اچھا آدمی نہیں ہے تم میں سے؟ کتنی بدتمیزی سے تم لوگ یہاں پیش آ رہے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دروازہ بند کر دیا تو ان لوگوں نے دیوار پھاند کر کے اندر داخل ہونا شروع کر دیا، بہت گھبرائے۔ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق،
حضرت لوط کو جرأت مندی کے ساتھ یہ کم بختے کہتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی بیٹیوں میں ہمارا کوئی حق نہیں ہے، وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، آپ جانتے ہیں کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں۔ یہ بدتمیز بدفعلی کرنے والے گناہ چاہ رہے تھے، اللہ کے عذاب کو چاہ رہے تھے۔ قال لو ان لی بکم قوة او آوی الی رکن شدید، حضرت لوط علیہ السلام رونے لگے اور کہنے لگے کاش میرے لیے کوئی طاقت ہوتی، کوئی جماعت ہوتی، خاندان ہوتا ہمارا، اور اس کے ذریعے سے، طاقت کے ذریعے سے ان کمبختوں کو ہم دور ہٹا سکتے تھے، لیکن ایسا بھی نہیں تھا۔ او آوی الی رکن شدید، یا میں پناہ لیتا کہیں سخت جگہ میں پناہ لے لیتا، کہ کوئی ایسا گھر ہوتا کہ جو گھر بہت مضبوط ہوتا اور جہاں یہ اللہ کے نافرمان نہیں آ سکتے تھے۔ قالوا یا لوط انا رسول ربک لن یصلوا الیک، حضرت لوط علیہ السلام سے فرشتوں نے کہا اے لوط ہم تو آپ کے رب کے فرشتے ہیں، بھیجے ہوئے ہیں، یہ ہم تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، اس لیے چھوڑ دیجیے ان کو۔ اور جیسے وہ لوگ آئے، حضرت جبریل کے ایک پر کے اشارے سے سب اندھے ہو گئے اور بھاگنے لگے تو بھاگنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، لہذا آپ چلیے اپنے گھر والوں کو لے کر کے، یعنی جتنے مومنین ہیں ان سب کو لے کر کے رات کے ایک حصے میں، یعنی راتوں رات آپ اس چاروں بستی کو چھوڑ دیجئے، یہ چاروں قصبوں کو چھوڑ دیجئے، یہ صدوم کی بستی الٹ دی جائے گی۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور کوئی آدمی تم میں سے ان کی طرف منہ کر کے دیکھے نہیں، متوجہ نہ ہو، الا امرأتک، مگر تمہاری بیوی، یعنی بیوی نے دیکھا اور اس کے اوپر پتھر آیا اور وہ ہلاک ہو گئی۔ اور یہ بھی مطلب تھا کہ اپنے سارے گھر والوں کو لے کر کے تو جائیے، اپنی بیوی کو لے کر کے نہیں جائیے، کیونکہ یہ نافرمان ہے اور نافرمانوں کا ساتھ دیتی ہے۔ انہو مصیبہا ما اصابہم، بیوی کو بھی وہ عذاب پہنچ کر کے رہے گا جو عذاب ان نافرمانوں کو پہنچے گا۔ ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب، یہ جو عذاب کا وقت ہے یہ صبح سویرے کا وقت ہے، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ یعنی آپ نے دیکھا کہ حضرت لوط علیہ السلام سے پہلے جو کل قوم صالح کا تذکرہ تھا، سمود کا تذکرہ تھا، تو اس پر بھی جو عذاب آیا تھا وہ سویرے سویرے عذاب آیا تھا، تو ایسے ہی ان لوگوں کے اوپر جو بھی عذاب آ رہا ہے وہ سویرے سویرے عذاب آ رہا ہے۔ ان موعدہم الصبح، بے شک ان کے وعدے کا وقت یہ صبح کا وقت ہے، الیس الصبح بقریب، کیا صبح کا وقت قریب نہیں ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا تو فرشتوں نے جانتے ہیں کیا کیا، اس علاقے کے ان چاروں گاؤں جو صدوم کے تھے ان کے پورے نقشے کے مطابق اس پورے گاؤں کو بالکل پوری زمین کاٹ کر کے زمین کے تہ میں چلے گئے اور پورے کو اپنے سر پہ اٹھا لیا اور اٹھا کر کے لے کر کے آسمان پر چلے گئے، اور ان میں اور مرد عورتوں کے آوازیں، چڑیوں کی، مرغوں کی آوازیں، کتوں کی آوازیں سب آ رہی تھی اور بالکل ہل بھی نہیں رہے تھے، سب ایک دم سیدھے اٹھایا حضرت جبریل نے اور آسمان تک لے گئے اور وہاں سے لے جا کر کے اس کو الٹ کر کے بالکل اسی نقشے کے اوپر مارا۔ اتنا خطرناک مارا کہ وہ پورے کے پورے چار کے چار گاؤں یہ سب کے سب گرے اور گرتے چلے گئے، وہاں ایک دم سمندر ہو گیا، اتنے نیچے چلے گئے یہ لوگ، سارے کے ساروں کو اللہ رب العالمین نے ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، پوری کی پوری نسل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے وقت میں سارے نافرمانوں کی نسل کو اللہ نے ختم کر دیا، جیسے قوم سمود کی ساری نسل کو اللہ تعالیٰ نے ریت اور مٹی کے نیچے دبا دیا یمن اور عمان کے درمیان، اور جیسے اللہ رب العالمین نے
قوم عاد کو یمن اور عمان کے درمیان، اور قوم سمود کو مدائن کے درمیان، مدائن میں ختم کر دیا۔ ایسے ہی یہ قوم لوط کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدوم بستی پر الٹ کر کے زمین کو ایسا مارا کہ آج تک اس جگہ کے دریا ہے، اس دریا کو بحر میت کہا جاتا ہے۔ وہاں کا پانی اتنا خراب ہے کہ کوئی آدمی اس کو اپنے بدن پہ ہاتھ پہ نہیں لے سکتا ہے، منہ میں چکھ نہیں سکتا ہے، اتنا خطرناک قسم کا عذاب۔ آج بھی اس عذاب کی علامت کو اللہ نے باقی رکھا ہے کہ دیکھنے والے جا کر کے دیکھ لیں کہ نافرمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا سخت عذاب دیتے ہیں۔ دیکھیے اللہ فرماتے ہیں فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا، کہ جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اس صدوم بستی کے اوپر کے حصے کو نیچے کا حصہ بنا دیا، یعنی اوپر کا حصہ جا کر کے پلٹ کر کے نیچے کا حصہ بنا دیا، اور سارے کے سارے زمین کے اندر دھستے چلے گئے اور سب کے سب مر گئے، اور قیامت کے دن جہنم میں یہ سب ڈال دیے جائیں گے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پتھر کی بھی بارش کی، اور پتھروں پہ نام لکھ کر کے جس آدمی کو لگنا تھا متعین کر کے اس آدمی پہ ہم نے پتھر کی بارش کی، یعنی جس طرح سے بندوق کی گولی لگتی ہے اس سے زیادہ کہیں خطرناک انداز میں ان پتھروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گولیوں کو بھیجا اور ان کے بدن پہ لگ کر کے پورے بدن کو چھلنی کر دیا۔ ہم نے برسایا ان کے اوپر پتھر کو، کون سا پتھر؟ من سجیل، سجیل سنگے گل، یعنی مٹی کو پکا کر کے جو بنایا جاتا ہے، گول کر کے اور پکا دیا جاتا ہے، جو مٹی کی گولی بہت سخت ہوتی ہے، پتھر جیسی ہو جاتی ہے، اس کو منضودن لگاتار وہ برس رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ ایک دو فائرنگ ہو رہی تھی، بلکہ بہت زیادہ فائرنگ ہو رہی تھی ان کے اوپر۔ مسومۃ عند ربک، یہ نام زدہ تھی، یعنی جو جتنے کنکری جتنی گولیاں اللہ کی طرف سے برس رہی تھی وہ ساری نام زد تھی، ہر آدمی کے سر پہ برس رہی تھی۔ عند ربک، آپ کے رب کی طرف سے وہ متعین ہو کر کے آئی ہوئی تھی۔ وما هي من الظالمین ببعید، اور ظالمین سے یہ چیز بعید نہیں ہے، یعنی یہ مکہ کے کافروں کو اللہ رب العالمین تنبیہ فرما رہے ہیں کہ دیکھ لیجئے ان مکہ کے مشرکین کو کہ یہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، جیسے یہ سب عذاب ان لوگوں کے اوپر آ چکا ہے ویسا عذاب ان کے اوپر بھی آ جائے گا۔ اس لیے ان کو چاہیے، مکہ کے مشرکین کو، کہ یہ نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کر لیں، اسی میں خیر ہے، اس کے علاوہ جو وہ خیر تلاشتے ہیں اس میں ان میں خیر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور گناہوں سے بال بال ہمیں بچائیں، رمضان کے احترام کی توفیق عطا فرمائیں، سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔